مدینے کی مسجد کا مینار نظر آئے گا، وہاں تک چھوٹی گاڑی جاتی ہے، وہ گاڑی بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس مسجد کے مینار سے آگے زینے بنے ہوئے ہیں، سیڑھی بنی ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے حجاج کرام اوپر جاتے ہیں غار حرا کی زیارت کے لیے۔ جب اللہ نے اپنے اور رسولوں پہ کچھ کتابیں اور کچھ صحیفے نازل فرمائے، لیکن وہ کوئی بھی آج اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کو اتارا بھی ہم نے خود ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی ہے۔ تو سب اگلی جو ہماری زیارت آ رہی ہے وہ ہے جنت المالا کا وہ عظیم قبرستان، جہاں پر اللہ کے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کی بیوہ میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے 3 بیٹے جو بچپن میں دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ان میں سے 2 یہاں جنت المالا کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور ایک مدینہ منورہ جنت البقیع کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو ان کے نام بھی بتاتا ہوں۔ جنت المالا کے سے پہلے ایک عام قبرستان آ رہا ہے جس کو مقبرہ عدل کہتے ہیں، عدل والا قبرستان۔ عدل کا معنی ہے انصاف۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، وہاں پہ یہ قاضی صاحب فیصلہ کیا کرتے، پھر وہ جو ملزم ہوتا تھا اس کو جو سزا دی جاتی تھی وہ اسی جگہ پہ بعد میں وہاں پہ جو قبرستان بنایا گیا اس کا نام رکھا گیا مقبرہ عدل، عدل والا قبرستان۔ ابھی ہم اگر اپنے رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف دیکھیں گے آپ کو اینٹوں پہ نشانات نظر آئیں گے، یہ دیکھیں، یہ عام قبرستان ہے جس کو مقبرہ عدل کہتے ہیں، عدل والا قبرستان۔ اور دوسرا حرم کے کچھ اماموں کے بھی یہاں پہ قبریں ملتی ہیں اس قبرستان کے اندر۔ نبی کی جو 2 بیٹے یہاں آرام فرما رہے ہیں، ایک کا نام حضرت قاسم تھا، دوسرے کا نام طاہر تھا، جن کا لقب طیب عبداللہ بھی تھا، وہ اسی جنت المالا کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے 3رے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم تھا، وہ مدینہ منورہ جنت البقیع کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ جب آپ کا مدینہ منورہ جانا ہو، عصر کے بعد جانے کا وقت ہوتا ہے یا فجر کی نماز کے بعد، جیسے آپ جنت البقیع کے اندر داخل ہوتے ہیں گیٹ سے، تھوڑا اندر جائیں گے، رائٹ سائڈ پہ اہل بیت کی قبریں آتی ہیں، ان میں حضرت ابراہیم کی قبر بھی وہیں پہ ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے غار سعود کے واقعے کے اندر ایک بچی کا ذکر ہوا تھا جو کھانا پہنچانے کے لیے آیا کرتی تھی، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی جنت المالا کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہی ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ام المؤمنین تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور رشتے کے اندر اللہ کے نبی کی سالی لگتی تھی، وہ بھی اسی جنت المالا کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی رسول ہیں جو مکہ کے بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں، مکہ کے حاکم بھی گزرے ہیں، جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی اسی جنت المالا کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر اسی حضرت اسماء کے بیٹے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ اور اس کے علاوہ 2 صحابی رسول اور ہیں جو جنت المالا کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ ایک کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف، دوسرے کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بھی اسی جنت المالا کے قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اور ایسے کہ یہ قبرستان کے قریب پہنچنے والے ہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 2 مرتبہ فاتحہ پڑھ کے اس کا جو سال ثواب ہے وہ قبرستان والوں کو بھیج دیجیے۔ جس بات کے اندر آیا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اگر دعا کرنے والا نیک ہے تو اللہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ نیک تھا تو اللہ دعا کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیواری کے اندر آپ کو وائٹ کلر کے، سفید کلر کے کچھ پتھروں کے نشانات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ جنت المالا کا قبرستان ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے جیسا یہ اب دیکھیں، اس 4 دیواری کے اندر وائٹ کلر کے پتھروں کے نشانات آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جنت المالا،
یہ قبرستان دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک یہ حصہ ہے درمیان کے اندر روڈ اور پل ہے، پل کے دوسری جانب بھی جنت المالا کے قبرستان کی کچھ قبریں موجود ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ بھی جنت المالا. آگے صاحب آپ کے رائٹ سائڈ میں سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو ایک مسجد کا مینار نظر آئے گا، اس کا نام ہے مسجد جن، جہاں پہ اللہ کے نبی نے جنوں کو کلمہ پڑھایا، نماز پڑھائی، قرآن کی تعلیم دی. یہ مسجد جن. ابھی ایسا دو مساجد آ رہے ہیں. پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے، ایک مسجد کا مینار نظر آئے گا، اس کا نام ہے مسجد فتح. کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو جھنڈا دیا، انہوں نے یہاں پہ جھنڈا لہرایا تھا. رائٹ سائڈ پہ دیکھیے مسجد فتح. ابھی دوسرے ہاتھ پہ دیکھیے، یہ جو مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے مسجد شاہجہاں، درخت والی مسجد. اس کو درخت والی مسجد کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اللہ کے نبی کو کہا کہ اے محمد، یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اگر یہ درخت تمہارا کہنا مان لے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. میرے بھائیو، اللہ نے تو ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کا کلمہ ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا. یہ تو پھر بھی درخت تھا. جب اللہ کے نبی نے درخت کی طرف اشارہ کیا تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کی طرف آ رہا تھا، ساتھ میں پڑھتا بھی آ رہا تھا اشہد انک محمد رسول اللہ. وہاں پہ جو مسجد بنائی گئی اس کا نام رکھا گیا مسجد شاہجہاں، درخت والی مسجد ہے، جس کو جبل ابو قبیس کا پہاڑ کہتے ہیں. یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر کے صحن کے اندر کھڑا تھا، رات کا وقت تھا، کہ میں آسمان پہ کیا دیکھتا ہوں کہ چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو میں جیسے ہی گھر کے صحن سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پہاڑ پر میرا بھتیجا محمد بیٹھا ہے اور انگلی کا اشارہ کیا ہوا ہے، اور اس کے انگلی کے اشارے سے چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ صاحب یہاں سے آپ لوگ کباب اسٹارٹ کرتے ہیں. اسود والا کونا، یہاں پہ ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود. یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تھا. جب اس پتھر کو جنت سے اتارا گیا سب سے پہلے اسی جبل ابو قبیس کے پہاڑ پہ، پھر بعد میں وہاں پہ رکھا گیا جہاں پہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر طوفان آیا تھا تو اس وقت اس پتھر کو اسی جبل ابو قبیس کے پہاڑ پہ محفوظ کیا گیا تھا، بعد میں وہاں رکھا گیا جہاں پہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہے. میں اللہ کے نبی کے گھر کے متعلق آپ کو بتایا تھا. جب آپ لوگ اس گھر کے قریب آئیں گے تو اس کے بیک سائڈ پہ یہ پہاڑ آپ لوگوں کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں جبل ابو قبیس. میری بنا دی ہاں ہاں تیسرا عمرہ بھی ہو چکا ہے. اب ہم اپنے ہوٹل پہ آ چکے ہیں. آلو لوکی ہے.